باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصحاب الفضیلہ، العلماء والمشائخ، الافاضل والاساتذہ، الاکارم اور عزیز القدر طلباء اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام احباب گرامی، حاضرین و سامعین کرام، سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس کتاب کے درس اور تدریس، اس کے فہم اور تفہیم کے حوالے سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، الاصول الثلاثہ، 3 دین کے بنیادی اصول۔ یہ بنیادی اصول جو ہیں دین کے 3، ان کے بیان کرنے میں اس کتاب کے مصنف امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، آپ نے اندازہ کیا کہ انہوں نے تمہید اور مقدمے کے طور پر کچھ باتیں بیان فرمائیں اور پھر اس کے بعد یہ اصول بیان فرمائے، اور ان اصول کی بیان کی اور ذکر کی جو ترتیب انہوں نے رکھی ہے یہ نزولی ہے، یعنی اوپر سے شروع کیا۔ سب سے پہلا اصل اللہ کی معرفت، اور اس کے بعد دوسرا اصل اللہ کے دین کی معرفت، اور اس کے بعد تیسرا اصل اللہ کے رسول کی معرفت۔ اوپر سے اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں، اس کی ہم مخلوق ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہمارے لیے سب سے اولین ضرورت ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اس نے ہمارے لیے کیا دستور زندگی اور نظام حیات مقرر فرمایا ہے۔ تو اس کی پہچان کے بعد اس نظام حیات کو پہچاننا کہ جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے یہ ضروری ہے، اور اس نظام حیات کو لے کے آنے والے، ہم تک پہنچانے والے اور اس پر عمل کر کے دکھانے والے جس عمل کو اور جس اسوہ حسنہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما کے اس پر مہر لگا دی ہے، اور اسے پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اس وقت موجود تھی اور قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے کامل اور بہترین نمونہ قرار دے دیا۔ تو یہ ترتیب جو ہے انہوں نے اس میں ملحوظ رکھی ہے، ترتیب نزولی، یعنی اوپر سے شروع کیا ہے اور پھر دین، اور پھر اس کے بعد دین کے مبلغ اور دین کو پہنچانے والے اور دین پر عمل کر کے دکھانے والے جو انسانوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر ہے، دین اوپر سے آیا ہے، اور آیا کس پر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے، العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ ساری مخلوق اس سے کمتر ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے محتاج ہیں اور اس کے سامنے بے حیثیت ہے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت کا دین ہے اس کی بڑی عظمت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔
کہ یہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں، ان میں اللہ کی معرفت ہے، ان میں اللہ رب العزت کی رضا کے راستے ہیں، یہ انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی کا راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اوپر سے آئی ہوئی بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ انسانوں میں جو سب سے اچھے لوگ تھے اپنے اپنے دور میں، انبیاء و رسل صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، تو ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور ان سب نبیوں کا دین ایک ہی رہا، اور وہ دین اسلام تھا، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل فرمایا، اور اس دین کو کامل شکل میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور اس کے مطابق ایک ایسا انسانی معاشرہ بھی تشکیل دیا، اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا، اور یہ معاشرہ اتنا عظیم معاشرہ تھا کہ پچھلی انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اس دین کی تربیت سے اور اس دین کی تعلیم سے ایسے انسان تیار ہوئے کہ یہ الجیل المثالی، یہ ایک مثالی گروہ تھا کہ پہلوں میں بھی ایسا کوئی نہیں اور پچھلوں میں بھی ایسا کوئی نہیں، پہلوں سے یہ آگے نکل گئے اور پچھلے والوں کے لیے یہ نمونہ اور پیشوا بن گئے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تیار کیا تھا، اور ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین اسلام جو ہے، اس کا فہم، اس کی فقہ، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ اور اس کی جانکاری، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور یہ وہ علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ وہ علم ہے جس علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہم اور تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے نہ ہمارے اندر وہ شوق ہے، نہ وہ رغبت ہے، اور نہ وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ بس کوئی پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، جیسے تیسے پتہ چل گیا، اس کو جان لیا اور پھر اس پر عمل کرتے رہے، اور کئی دفعہ تو صرف معلومات کی حد تک ہے اور عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو حالت ہے ہماری، یہ بہت ہی قابل اصلاح ہے، کمزوری کی حالت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت الدین الاسلامی بالادلہ، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ پہچاننا، یعنی دین کو جاننا اور پہچاننا دلیل کے ساتھ۔ دین ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ دین جو ہے اس کی بنیاد نقل کے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا، جبریل نے پہنچایا علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا، وہی فرما دی۔ اللہ رب العزت نے کوئی کتاب نازل کر دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب مل گئی، داؤد علیہ السلام کو الواح مل گئی زبور کی شکل میں۔ جو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، جو اللہ رب العزت نے القاء فرما دیا، جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پیغام پہنچا دیا، وہ دین ہے۔ اس کی بنیاد نقل کے اوپر ہے، اور اس دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں سوچ بچار سے کام لے کر، گہرائی کے اندر پہنچ کر، گہرائی کے اندر اتر کر اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ تو دین کو عقل اور فکر سے کام لے کر سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس سنی اور پھر اس کے بعد آدمی کہے کہ جی اب میں نے اس کو ماننا ہے، نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی حقانیت اور صداقت اور اس کی مصلحت
اور اس کی حکمت یہ آپ کے سامنے اس طرح واضح ہو جائے گی کہ آپ کا ذہن بھی مطمئن ہو جائے گا اور آپ کا قلب بھی مطمئن ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو میرے اندر کی بات ہے، اس میں تو میرا بھلا ہی بھلا ہے، اس میں تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اس دین کو اللہ رب العزت نے ذکر بھی کہا ہے، یاد دہانی، کہ یہ انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ تو میرے اندر کی آواز ہے، یہ تو میرے اندر کی طلب ہے، یہ تو میرے اندر ہی موجود ہے، اور یہ اوپر سے جو آیا ہے یہ بالکل اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو میری فطرت کے اندر ہے۔ فطرت بھی اللہ رب العزت نے انسان کی، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت کے اوپر انسان کو رہنا چاہیے جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ اسلام، کہ یہ انسان اللہ کا فرما بردار بنے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ فطری دین ہے، اور عقل و فکر سے جب انسان اس کو سمجھتا ہے تو یہ انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اس پر عمل کرتا ہے، اس پہ تجرباتی طور پہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے، یعنی اس کا عملی تجربہ کرتا ہے، تو پھر دیکھتا ہے کہ اس کی برکات کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، انسان کو ذاتی طور پر، شخصی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، خاندانی طور پر، معاشرے کے اندر، حکومت و ریاست کے اندر، کائنات کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر کتنے اس کے ثمرات ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان یقین کے ساتھ اللہ کی بات کو سچ ماننا اور دل سے عزم کر لینا کہ میں اس کی تابعداری کروں گا، ایمان اس کا نام ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو حکم ہے اس کو پورا کرو اور جس سے روک دیا اس سے باز رہو، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی اور اتاری ہوئی روشنی کے مطابق، علی نور من اللہ وہدی منہ، اللہ کی بتائی ہوئی روشنی، اللہ کی اتاری ہوئی روشنی اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، یہ تقوی ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں، انسان برکات کے اندر ہو۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت الخیر و ثباتہ، کہ خیر بے شمار ہو، ہر طرف خیر ہی خیر ہو، شر مٹ جائے، اور وہ خیر ثابت ہو، دائم ہو، باقی ہو، قائم ہو، اللہ رب العزت یہ برکت عطا فرما دے۔ تو یہ دین جو ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو انسان کو اس کی برکات سے اللہ رب العزت مالا مال فرما دیتا ہے، لیکن اس کو پہچاننا چاہیے دلیل کے ساتھ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے قال اللہ اور قال رسول اللہ، دلیل اس کی قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ اور ہم جن کو لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً اہل الحدیث بنا دے۔ حدیث کے اندر قرآن بھی آتا ہے اور حدیث کے اندر حدیث رسول بھی آتی ہے، دونوں چیزیں حدیث ہیں۔ قرآن احسن الحدیث ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ان سے ثابت ہے وہ اصدق الحدیث ہے، وہ سب سے سچی بات ہے، الصادق المصدوق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً حدیث والے بنا دے۔ تو اہل الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر جو بات قبول کی جائے گی دلیل کے ساتھ کی جائے گی، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور باقی اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو جس طرح علماء نے سمجھا ہے تو پھر ان کی بات کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے پیچھے، کس دلیل سے انہوں نے لیا ہے۔ اور دلیل جو ہے وہ بعض اوقات تو صریح عبارت النص ہوتی ہے، بعض اوقات دلالت النص ہوتی ہے، بعض اوقات مقتضیٰ النص اقتضاء النص ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ فہم الخطاب ہوتا ہے، اور بعض اوقات مفہوم موافقت ہوتا ہے، بعض اوقات مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ یہ ساری دلالت کی قسمیں ہیں، یہ دلالت کی ساری قسمیں ہیں، اور کبھی عموم ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ شریعت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے تحت آنے والی چیز ہوتی ہے، اور کبھی جو شریعت کے مسالے ہیں
جن مسائل کو شریعت نے ملحوظ رکھا ہے اور ان کے تحفظ کا اہتمام کیا ہے، یہ شریعت کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے شریعت کے مقاصد ہیں اور کون سی مسائلیں ہیں جن کو شریعت محفوظ رکھنا چاہتی ہے، اور کون سے مفاسد ہیں جن کو شریعت ختم کرنا چاہتی ہے۔ جو ہماری زندگی کے اندر فساد والی چیزیں ہیں، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدکاری کرنا ہے، بدامنی پھیلانا، یہ سارے مفاسد ہیں۔ ان مفاسد کو شریعت ختم کرنا چاہتی ہے۔ امن ہے، سلامتی ہے، خیرخواہی ہے، احسان ہے، عدل ہے اور امن و امان ہے معاشرے کے اندر، یہ مسائلے ہیں جن کو شریعت قائم رکھنا چاہتی ہے۔ تو ان مسائلے کا تحفظ کیسے ہوتا ہے اور ان مفاسد سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور شریعت کے مقاصد کیا ہے؟ شریعت کے مقاصد یہ ہیں کہ یہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی کرے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا ہے، اور اسے خلافت عرضی کی ذمہ داری بھی اللہ نے سونپی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ انی جاعل فی الارض خلیفہ وهو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں خلافت بخشی ہے، یعنی اقتدار بخشا ہے، اور اللہ رب العزت نے اختیار کو استعمال کرنے کی تمہیں آزادی دی ہے۔ یہ اختیار انسان نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ فساد نہ پھیلے، انسان جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی منشا کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق کام کرے، اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو، اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور دین کی بھی مخالفت نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کی جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ کامیابی والی زندگی بن جائے، سرخروئی والی زندگی بن جائے، وہ شاد کامی والی زندگی بن جائے۔ اس طرح انسان زندگی گزارے۔ دین اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے، یہ دین کا مقصد ہے، یہ دین کا مقصد ہے۔ اس کے لیے جان کی حفاظت، اس کے لیے عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے لیے مال کی حفاظت، اس لیے نسب کا تحفظ، اس کے لیے کسی کی عزت و کرامت کا تحفظ، یہ سارے شریعت کے مقاصد میں چیزیں آتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس کی روشنی میں کسی کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، تو دلیل کے ساتھ بات کو مانا جاتا ہے، بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا۔ اور یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے ذمے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ ہم نے بغیر دلیل کے ہی ماننا ہے، کہ ہم نے اپنے گلے میں ایک ذمہ داری ڈال لی ہے، خود ہی، یہ خود اختیار کردہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ساری ذمہ داری دلائل کو سمجھنے کی دوسرے کے اوپر ڈال دی، اور ہم تو اس کے پیروکار ہیں آنکھیں بند کر کے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک ایسے چلا جا رہا ہے، آنکھیں بند اور سر نیچے، اور جدھر کو لیے جا رہا ہے ادھر چلا جا رہا ہے، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے امن یمشی سویا، چلتا بھی سیدھے راستے پہ اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور پتہ ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین کے اندر تقلید جو ہے نا، خاص طور پر علماء کے لیے اور طلبۃ العلم کے لیے اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو دلیل کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تھوڑی سی جانکاری کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو دلیل تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے دین کو دلائل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پھر جب عمل کریں گے تو یہ اتباع ہوگا۔ ہاں، کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ جس کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں، دیہاتی آدمی ہے، بدوی آدمی ہے، سیدھا بندہ ہے، اس کو کیا آپ بتائیں گے؟ اس کو آپ ایک بات بتا دیتے ہیں تو اس نے آپ پر ذمہ داری ڈال کے اس نے آ کر یہ کہا کہ جی مجھے اللہ رسول کی بات بتا دیں، مجھے اللہ رسول کا حکم بتا دیں، مجھے قرآن حدیث کا طریقہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے۔ آپ نے اس کو بتا دیا، ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، وہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا کہ اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ اگر آپ نے اللہ رسول کی بات بتائی ہے تو آپ بھی سرخرو اور وہ بھی سرخرو، اور اگر آپ نے کوتاہی کی، ایچ پیچ والا راستہ اختیار کیا، کسی کا کوئی ڈگوسلہ جو ہے وہ آپ نے چلا دیا، اور کسی کی کوئی رائے جو ہے اس کو آپ نے فروغ دے دیا، تو آپ سے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی پوچھی تھی اور آپ نے کسی اور کی رہنمائی اس کو دے دی، تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے اور وہ سرخرو ہو جائے گا، اس نے تو اپنا کام کر دیا۔ تو دین کے اندر جو ہے یہ تقلید جائز تو ہے، لیکن ایک اس درجے میں کہ جب کوئی آدمی بالکل ہی سیدھا سادہ ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہے اس کو دلیل پہچاننی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا معرفت الدین الاسلامی بالادلہ، دلائل کے ساتھ اس کو پہچاننا ہے، دلیل کے ساتھ اس کو پہچاننا ہے۔ اور میرے محترم ایک بزرگ ابھی بات کر رہے تھے، کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ ایک منہج ہے ہمارے علماء کے اندر جو الفاظ کے ظاہر کو، جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس پہ جمود اختیار کرتے ہیں، اس کی گہرائی اور اس کی وسعت کو پوری طرح نہیں دیکھتے، اور
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ ظاہر پرستی جو ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لینا، یہ صحابہ اور تابعین کا منہج نہیں تھا، یہ بعد میں جن لوگوں نے اختیار کیا۔ اب بہت واضح چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور جو آدمی یہ بات سنتا ہے کہ پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیا وہ آدمی کسی بوتل میں یا کسی گلاس میں پیشاب کر کے پانی کے اندر پیشاب ڈالنے کو سمجھے کہ یہ صحیح ہے؟ سیدھا پیشاب کرنا تو منع ہے، اور گلاس میں ڈال کے پانی میں ڈال دے تو وہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں سمجھتا، ظاہر سے یہی نکلتا ہے کہ براہ راست پیشاب کرنا بھی منع ہے اور کسی برتن میں ڈال کے اس میں ڈالنا وہ بھی منع ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے نا تحجر سے کام لیا، یعنی اپنی عقلوں کو انہوں نے گرا دے لی اور صحیح طور پر بات کو سمجھا نہیں جیسے کہ سمجھنا چاہیے، اور جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا تھا اس طرح انہوں نے سمجھا نہیں، اس لیے وہ بھی اہل حدیث کا منہج نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جو کچھ ان کے بزرگوں نے، ان کے اساتذہ نے اور ان کے علاقے کے علماء نے فتاویٰ جاری کیے اور انہوں نے مسائل کے جوابات دیے اور ان کے جو اقوال تھے ان اقوال کو جمع کیا اور ان پر غور و فکر کیا اور ان سے اصول نکالے کہ ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے یہ سارے فتاوے جو ہے نا مرتب کیے ہیں اور اس مسائل کے جواب دیے ہیں، اور ان اصولوں کے اوپر پھر انہوں نے مسائل کو پرکھنا اور جانچنا اور ان کا جواب دینا اور ان کی جو جزیات ہیں وہ تفصیلات ہیں وہ طے کرنا شروع کر دی، دلائل کو سامنے نہیں رکھا۔ ہم کہتے ہیں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ جو تفصیل ہے ان دلائل سے لینی چاہیے، رہنمائی ان دلائل سے لینی چاہیے، اصل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت یہ اصل ہے، اس کو دلیل بنانا چاہیے۔ صحابہ کے اقوال ہوں اسے بھی ان پہ پیش کیجیے، تابعین کے اقوال ہوں اسے بھی ان پہ پیش کیجیے، مجتہدین کے اقوال ہوں اسے بھی ان پہ پیش کیجیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات اہل علم اس سے واقف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ جمع کیے ہیں، میں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ جمع کیے ہیں، اور یہ اقوال اور فتاویٰ جو میں نے جمع کیے ہیں یہ قرآن کی کس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور کیسے وہ اس کے لیے دلیل بنتا ہے، کون سی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور وہ کس طرح اس کے لیے دلیل بنتی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھے معلوم ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، پوری طرح میں ان سے آگاہ ہوں، میں ان سے بے خبر نہیں ہوں۔ تو اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ وہ علماء کے اقوال کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کر کے اگر موافقت ہو جائے تو ٹھیک ہے، قبول کرتے ہیں، آمنا و صدقنا، اور اگر موافقت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معذور ہیں اور ماجور ہیں، یعنی وہ اللہ کے ہاں کوئی جواب دہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کی ذمہ داری لگائی تھی انہوں نے پوری کر دی اور انہیں اجر مل گیا، اگر وہ غلطی پر بھی ہیں تو پھر بھی ان کو ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اس کے اہل تھے اجتہاد کرنے کے، لیکن ان کا اجتہاد ٹھیک نہیں بیٹھا تو انشاءاللہ ان پر گناہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو کسی ایک ہی شخصیت کے ساتھ باندھ کر اسی کا پابند کر لینا کہ جو اس نے کہا ہے میں نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا، یا ایک جگہ کے جو لوگ ہیں فلاں فلاں استاذ اور پھر ان کے شاگرد اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ، میں نے اسی دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے، نہیں، دین کسی ایک دائرے میں نہیں، نہ کسی ایک شہر میں ہے، ایک مدینے میں بھی نہیں ہے، مکے میں بھی نہیں ہے، مکے مدینے دونوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوفے اور بصرے میں بھی ہے، کوفے اور بصرے میں بھی صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ بغداد اور مصر بھی ہے، مصر اور بغداد میں ہی صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ دمشق اور شام بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اس کے ساتھ یہ سارے علاقے ہیں، جہاں جہاں مسلمان گئے اور دین گیا وہاں ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان سب سے لینے کی ضرورت ہے۔ تو معرفت الدین الاسلامی بالادلہ، اس کے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، اور اہل حدیث کا الحمدللہ یہی طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجتہد ہیں یہ صرف 4 نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حنبل کے شاگرد ہیں، اسی طرح امام ابو ثور ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اسی طرح امام لیث ابن سعد ہیں وہ امام مالک کے ہم عصر ہیں، اسی طرح امام محمد ابن جریر الطبری ہیں وہ ان کے بعد ہیں، اسی طرح امام داود ہیں، اسی طرح اور بہت سارے علماء ہیں، امام اوزاعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور
امام سفیان ثوری ہیں، امام سفیان ابن عیینہ ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک ہیں، یہ سارے ائمہ دین ہیں، ان سب سے ہم لیتے ہیں، ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو باندھتے نہیں ہیں۔ تو دین اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے دین نقل کیا ہے ان سب سے دین لینا چاہیے، اور جیسا دین جو ہے وہ سمجھا گیا اور اس پر عمل کیا گیا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی، بہترین ہونے کی گواہی دی ہوئی ہے۔ خیر الناس کرنی، خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے۔ تو وہ بہترین کس لحاظ سے ہیں؟ بہترین عمل کے لحاظ سے ہیں، بہترین فہم کے لحاظ سے، ان کا فہم بھی بہتر، ان کا عمل بھی بہتر، تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں اللہ اکبر، دین کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوں کی طرف رجوع کرو، پہلوں کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں بیٹھے، صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، تو ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی فتنوں کے متعلق۔ فتنے آئیں گے، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو اس کی جگہ ہے وہاں سے ڈگمگا دیا جائے، وہاں سے ہلا دیا جائے، وہاں سے ہٹا دیا جائے، وہاں سے ادھر ادھر پھیر دیا جائے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اضطراب اور تحریک اور پھسلانا، بہکانا، یہ فتنہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو دین سے ہٹایا جائے گا، دین سے بہکایا جائے گا، دین سے پھسلایا جائے گا، لالچ کے ساتھ بھی، تشدد کے ساتھ بھی، شبہات کے ساتھ بھی، شہوات کے ساتھ بھی۔ وسائل جو ہیں وہ بے شمار ہوں گے، لیکن ہوگا فتنے کا دور۔ تو صحابہ نے پوچھا اس دور میں یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے، آپ نے ایسے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا ہاکذا ففعلوا، یہ جو دین اس وقت میں اور تم جس پہ چل رہے ہو اس طرح اس کے اوپر کھڑے رہنا، جیسے یہ ہاتھ جمع ہوا ہے نا چٹائی کے اوپر، دین کے اوپر جمے رہنا۔ اور اسی روایت کے اندر دوسرا جز ہے اس کا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے اور لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں اور تم باتیں کر رہے ہو، تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا دور آئے گا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فتنے کے دور میں ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، اپنے پہلے طریقے کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ نوجوان آج کل بڑا وہ اس بارے میں جو ہے نا کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن و سنت کے تابع ہیں، تو الامر الاول میں قرآن و سنت بھی آتا ہے اور صحابہ اور تابعین بھی آتے ہیں، الامر الاول کے اندر وہ آتا ہے سارا کچھ، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی ذکر کیا ہے، تو خلفائے راشدین جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہوتی ہے وہاں تو اسی کی پیروی کرنی ہے، ہم نے بھی انہوں نے بھی، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کوئی باریک رہنمائی ملتی ہے اور اس کے اندر واضح رہنمائی جو ہے وہ خلفائے راشدین کے طریقے سے ملتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر صحابہ ہیں، اور یہی طریقہ ہے امام احمد ابن حنبل کا، امام اسحاق ابن راہویہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے اندر صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے محدثین کا، اسی لیے مصنف عبدالرزاق میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال زیادہ ذکر کیے ہیں اور احادیث تھوڑی ہیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اسی لیے تو اس کو محفوظ کیا ہے، اگر یہ دین نہیں تھا تو اس کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں، تو یہ صحابہ اور تابعین کے آثار اور اقوال کے ساتھ ہی 6 لاکھ حدیثیں بنتی ہیں، وگرنہ مرفوع حدیثیں تو 6 لاکھ نہیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، مرفوع حدیثیں جو تھیں وہ تو متعدد اسانید کے ساتھ بھی 1 لاکھ تک نہیں پہنچتی، متعدد اسانید کے ساتھ بھی 1 لاکھ تک نہیں پہنچتی، اور ان کی جو تعداد ہے وہ مسند احمد ہمارے سامنے ہے، وہ 27,000 حدیثیں ہیں، اور ضعیف اور صحیح اور ساری جو حدیث کی اقسام ہیں وہ جمع کی ہوئی ہیں کنز العمال کے اندر۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع الکبیر، اس میں وہ تقریباً 48,000 بنتی ہے، 48,000 ان کی تعداد ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے جو طلبۃ العلم کے اندر پائی جاتی ہے یہ قابل اصلاح ہے، اور اس بات کو سمجھایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو محدثین ہیں اور فقہاء نے بھی، اور خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ہمیں
دین اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا اور جس طرح تابعین نے سمجھا تھا، اور اسی طرح اس پر عمل کرنا چاہیے جیسے قرون الخیر میں اس پر عمل کیا گیا ہے، وگرنہ بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وگرنہ پھر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جیسی آج ہمارے معاشرے میں ہے، پہلو ہے، اور انسان رواداری کا معاملہ کرتا ہے، نہیں، شرک کے لیے کوئی رواداری نہیں، شرک ناقابل قبول ہے، اس کو دور کر دو، اس کی نفی کر دو، اس سے بیزار ہو جاؤ، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، اور توحید کو اپناؤ۔ اس لیے فرما برداری کرنی ہے اللہ کی توحید کے ساتھ، اور شرک سے اور مشرکین سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان سے لا تعلق رکھنا ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، اور اس کے 3 مرتبے ہیں، یعنی اس کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ، اور پھر اس کے بعد اس کا اوپر والا درجہ، اور پھر اس کے اوپر والا درجہ۔ یہ ترتیب سعودی ہے، جو پہلے میں نے بتایا تھا وہ نزولی ترتیب سے اوپر سے نیچے آئے ہیں، اب نیچے سے اوپر جائیں گے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد والا درجہ اس سے اونچا بھی ہے اور اس سے وسیع بھی ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ اس سے اونچا بھی ہے اور اس سے اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے الاسلام، ظاہری طور پر فرما بردار بن جانا، جیسا کہ ایک اثر میں آتا ہے، الایمان سر والاسلام علانیہ، الاسلام سر، اسلام جو ہے نا، الایمان سر، اسلام جو ہے یہ اندر کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، اور الاسلام علانیہ، فرما برداری ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فرما بردار ہے۔ اور سب سے بڑی فرما برداری کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس سے، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع کر دے۔ جو چہرہ ہی اللہ کے مطیع نہیں ہے تو فرما برداری کہاں گئی؟ چہرہ آدمی کی پہچان ہوتی ہے، اور چہرے کی فرما برداری سے انسان کی فرما برداری کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر اس میں کوتاہی ہے تو یہ کوتاہی ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح انسان کے ظاہر کی فرما برداری ہے، جسم کی فرما برداری، لباس کی فرما برداری، یہ ظاہر کی فرما برداری ہے۔ تو الاسلام علانیہ، اسلام جو ہے یہ ظاہری فرما برداری ہے، اور ایمان جو ہے یہ باطنی فرما برداری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الایمان، ایمان، اس پہ بات آئے گی آگے۔ والاحسان، سب سے پہلا درجہ ہے اسلام کا، اس سے اوپر ایمان کا، اس سے اوپر احسان کا۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں۔ رکن کہتے ہیں ایسے جز کو جو کسی چیز کی حقیقت کے اندر شامل ہو، جیسے یہ مکان ہے، یہ کمرہ ہے، اس کی زمین ہے، اس کی دیواریں ہیں، اس کی چھت ہے، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ کمرہ نہیں رہے گا۔ زمین نہ ہو تو یہ کمرہ رہے گا، اگر دیواریں نہ ہو تو یہ کمرہ رہے گا، اگر چھت نہ ہو تو یہ کمرہ رہے گا نہیں۔ یہ چیزیں جو کسی کی حقیقت میں شامل ہوں اور ان کے بغیر وہ چیز مکمل نہ ہوتی، انہیں رکن کہا جاتا ہے، اور جمع اس کی ارکان ہوتی ہے۔ المرتبۃ الاولیٰ، تو کہتے ہیں اس کا پہلا مرتبہ ہے الاسلام۔ فارکان الاسلام خمسہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ 2 چیزوں کی شہادت، یہ دونوں شہادتیں مل کے ایک شہادت بنتی ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ، یہ شہادتین، دونوں شہادتیں یہ مل کر ایک شہادت بنتی ہے۔ یہ شہادتین توم ہیں، یہ جوڑا ہے، یہ جڑوا ہیں، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر صحیح شہادت بنتی ہے، تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا۔ گواہی جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک علم اور دوسرا صدق، کہ انسان جانتا ہے اور پھر جو جانتا ہے اسی کے مطابق گواہی دے، سچی گواہی دے۔ علم، معرفت، یقین اور صدق، سچ، یہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شہادت و لا الہ الا اللہ کے اندر لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے، اور اس کا کچھ آپ کو اندازہ کل والی گفتگو سے ہوا جس میں اللہ رب العزت کی پہچان کا تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت کو جاننا اور پہچاننا ان دلائل کے ساتھ جو
اس کی آیات منزلہ کے اندر ہیں اور ان آیات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جو اس پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے. تو اس کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور جن علماء کو اللہ رب العزت نے دین کا فہم عطا فرمایا، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں اگر پوری ہوں گی تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی معتبر ہوتی ہے. وگرنہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں اور لا الہ الا اللہ کی عملاً نفی بھی کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتائیں تو بگڑ جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. جب توحید کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، توحید بات کر، بگڑ جاتے ہیں ان کے منہ. اور جب یہ فلاں بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جہالت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، العلم المنافی للجہل، ایسا علم ہونا چاہیے جو جہالت کی نفی کر دے، پھر لا الہ الا اللہ کے معنی سے بے خبر نہ ہو. اور اگر جان کے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو وہ اقبال نے کہا تھا نا، اللہ اکبر، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی جو مشکلات ہیں نا، اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ اکبر، یہ ساری قربانیاں جو لا ہے، چتیغے لا بدستاری بیاتن ہاچ غمداری، یہ لا کی تلوار سے جب نفی ہوتی ہے تو پھر اپنی ذات کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اپنے مفادات کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اپنے تعلقات کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اپنی شہوات اور خواہشات کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اور اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا نافع ہونا یا نقصان دہ ہونا، اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. ان سے کوئی امید وابستہ کرنا یا ان سے کوئی آدمی کو توقع رکھے، اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. نہ کوئی زندوں سے نہ کوئی مردوں سے، سارا کچھ انسان کا وابستہ ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، اللہ اکبر. وہ جو اس نے کہا تھا نا اقبال نے، اس کی جو میرا خیال ہے ضرب کلیم میں لا الہ الا اللہ والی اس کی نظم ہے، وہ لا الہ الا اللہ والی نظم پڑھنے والی ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس کا علم ہونا چاہیے. جس چیز کا لا الہ الا اللہ کے اندر بیان کیا گیا اس کی پوری معرفت ہونی چاہیے، اور پھر اس کا یقین ہونا چاہیے، اور پھر یہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو پڑھے، صدق ہونا چاہیے، جھوٹ سے نہیں. ایسے جھوٹ موٹ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جیسے منافق کہتے تھے، یہ جھوٹا لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، عمل تکذیب کر رہا ہے. اور اسی طرح پھر اس لا الہ الا اللہ کو قبول کر لینا، صدق دل سے قبول کر لینا، اس کا علم ہو، اس پہ یقین ہو، اس میں سچا ہو، اس کو قبول کرے، اس سے محبت کرے، اور جو اس کے پڑھنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرے کہ یہ تیرا لا الہ الا اللہ کا شریک بھائی ہے، توحید والا میرا بھائی ہے، سنت والا میرا بھائی ہے، دین والا میرا بھائی ہے، اس سے محبت کرنا. اور جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے اس سے نفرت کرنا. جیسے حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تھا، جب ان کے بھائی کو ایک انصاری نے قید کر لیا اور اس کی مشکیں کسی ہوئی تھی اس نے پیچھے کمر کے، تو وہ کہنے لگے اس کی ماں کے بعد بڑے پیسے ہیں، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، ذرا اچھی طرح اس کی رسی باندھ اور اس کی مشکیں کس تاکہ اس کی ماں کو تکلیف ہو اور اس کو پیسے دے. تو وہ کہنے لگا، تو میرا ماں جایا بھائی ہے، تو میرے بارے میں میرے دشمن کو کیا وصیت کر رہا ہے؟ کہنے لگے تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ میری محبت ہے، یہ میرا بھائی ہے، تیرے ساتھ میرا رشتہ ختم ہو گیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا علم ہو، لا الہ الا اللہ میں سچا ہو، لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، لا الہ الا اللہ سے محبت ہو اور اس کو قبول کیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے محبت ہو. اور پھر لا الہ الا اللہ سے جس کی نفی ہوتی ہے ان سب کی عبادت سے انسان دستبردار ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے، اور انسان ان سے بیزار ہو جائے اور لا تعلق ہو جائے. یہ سارے توق اتار کے پھینک دے جو لوگوں نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. کہیں کسی بڑی ریاست کا ہے، کہیں کسی بڑی حکومت کا ہے، کہیں کسی سپر پاور کا ہے، کہیں کسی اور کا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی نفی ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ایک اللہ ہی سب کچھ ہے. تو پھر
واقعتاً لا الہ الا اللہ کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے، خدا کی قسم، جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ذکر بتاؤ جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکری لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کل عبادی کا یقولون لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اس کلمے کے اندر اللہ اکبر ساری کائنات میرے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ سب سے بھاری ہے، ساری مخلوق اس کے مقابلے میں ہلکی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری کائنات کا مادہ اور میٹر جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، پورا میٹر جتنا ہے سارے عناصر کو جمع کر کے ایک عنصر بنا دیا جائے اور اس سارے مادے کو جوڑ کے ایک حلقہ بنا دیا جائے، ایک ایسا رنگ بنا دیا جائے، ایک ایسا حلقہ اور کڑا بنا دیا جائے جو بے جوڑ ہے، سیم لیس حلقہ مفہمہ جو جوڑ کے بغیر ہے، ایسا حلقہ بنا دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو توڑ کے پاش کر سکتا ہے۔ ہماری توحید کچی ہے، ہماری توحید آلودہ ہے، ہماری توحید مقدر ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس توحید کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اس توحید کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ شہادت لا الہ الا اللہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، کوئی سطحی چیز نہیں ہے کہ ایسے منہ سے کہہ دیا اور کام بن گیا، نہیں۔ اس کا علم، اس کا یقین، اس کی صداقت، اس کی حقانیت اور اس کی محبت اور اس کے تقاضے یہ سارے پورے کرنے ہیں تو پھر یہ شہادت سچی شہادت بنتی ہے۔ اللہ ہماری شہادت سچی کرتے ہیں، اللہ ہم صدق دل سے تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی سب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ ونشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ العزیز، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے، اور اللہ کی مخلوق میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی اللہ اکبر آپ کے پاس آتے تھے، اگرچہ وہ آپ کے استاد تھے، لیکن جنت میں وہ آپ کے خادم ہوں گے، وہ سلام کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ جنت میں جب اللہ کے رسول پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا جنت الفردوس کے اندر ہوگا، اعلیٰ ترین مقام، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت، سب سے اعلیٰ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، آگے تفصیل کر بتا رہے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی جو کچھ انہوں نے خبر دی ہے اس کو سچ ماننا، جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، اور جو کچھ عمل کیا اس کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت بھی کرنا، ان کی اتباع بھی کرنا، اور ان سے محبت رکھنا، اور محبت ایسی رکھنا کہ ان کی ذات کے لیے، ان کی ذات کی حرمت کے لیے، ان کے تقدس اور ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے اگر یہ جان بھی دینی پڑے تو یہ جان قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تقدس کے تحفظ کے لیے۔ ایسے ان کو اللہ کا رسول ماننا، یہ رسالت کی گواہی دینے کا معنی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اللہ اکبر۔ پھر یہ دونوں مل کر ایک رکن، دونوں شہادتیں مل کر ایک رکن، اور پھر نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنا، اللہ اکبر، قائم کرنا کا ہے، ادا الصلاۃ نہیں کہا، ادا کرنا نہیں، گلے سے اتار کے پھینک دیا، چھدا اتار دیا اور جو گلے میں بوجھ ڈالا تھا اس کو پھینک دیا، نہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا یعنی اس کے آداب، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کی شروط، یہ ساری چیزیں پوری کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، خوش دلی کے ساتھ
پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے بانٹ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، نہیں، پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ساتھ مال میں کمی نہیں آتی، اور مال کی خرابی اور مال کا شر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی دوست ایسے ہیں ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسے ایسے حالات ہوئے کہ لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اللہ نے ہمارا بچا لیا۔ زکوٰۃ دیتے تھے، ایک ہمارے دوست ان کا انتقال ہو گیا، کہنے لگے اللہ اکبر، حافظ صاحب کمال ہی ہو گیا، گھر میں ڈاکو آئے سارا کچھ لے گئے، اور اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوا کہ سارا کچھ ہی واپس مل گیا۔ اللہ حالانکہ چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا، یا ڈاکو لے جاتے ہیں یا ماشاءاللہ وہ لے جاتے ہیں جو ڈاکو کو قابو کرنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سارا کچھ اللہ نے واپس کر دیا۔ کہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ وہ ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے، رمضان کے روزے یہ بھی فرض ہیں۔ یہ شہادتین پہلا رکن، نماز قائم کرنا دوسرا رکن، زکوٰۃ دینا تیسرا رکن، اور روزے رکھنا چوتھا رکن۔ وحج بیت اللہ الحرام، اور بیت اللہ الحرام کا قصد کر کے احرام باندھ کے اس کی زیارت کے لیے جانا، اور وہاں جا کر وہ سارے عمل بجا لانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر کیے ہیں۔ حج کے مناسک یعنی حج کی باتوں کو، اور اسی طرح جو چھوٹا حج ہے، عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے، اس کو بھی حج کہا جاتا ہے۔ حج اصغر ہے عمرہ، اور حج اکبر ہے وہ حج جو حج کے زمانے میں اور حج کے دنوں میں مینا اور عرفات سارے مشاعر پر جا کر اعمال بجا لائے جاتے ہیں، ان کو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو حج بیت اللہ الحرام، بیت اللہ کا حج کرنا، عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، اس کا بھی یہ بھی رکن ہے دین کا۔ قولہ تعالی، دلیل الشہادت قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہادت کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے اس کی شہادت دی ہے، ہم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، ہم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ وَمَعْنَاهَا، اور اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جھوٹے معبود تو ہزاروں ہیں، جگہ جگہ لوگوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، کبے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور نذرانے نکال کے دیتے ہیں بگھیوں کو، چرسیوں کو، کہ خوب بھنگ اور چرس پیو اور ہماری قسمتیں بناؤ اور ہمارا کام میں برکت ڈالو۔ یہ کام ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں، لیکن سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ ولا الہ، اور لا الہ کا معنی کیا ہے؟ نافیاً جمیع ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی پرستش ہوتی ہے۔ پرستش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت سے کسی کو پوجنا۔ لوگ محبت میں جو کسی کے گرفتار ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرستار۔ یہ تمہارے پرستار ہیں جی، یہ تمہارے پجاری ہیں۔ ہندی والے پوجا کہہ دیتے ہیں، اور فارسی والے پرستش کہہ دیتے ہیں، تو ہماری زبان میں بھی پرستار کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو محبوبوں کی پرستش کرتے ہیں، انہوں نے ان کو محبوبوں کو معبود بنایا ہوا ہے، اسی لیے جو وہ کہتے ہیں اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑتے ہیں لوگ، ان کے پیچھے لوگ دین بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتوں کی کو کرتا ہے جیسے یہ کرتے تھے مشرکین مکہ، یا کوئی کسی نبی ولی کی کرتا ہے جیسے مشرکین کرتے تھے، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، نبیوں کے بھی نیک بندوں کے بھی۔ تو یہ سارے جو ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ان کی نفی کرنا کہ ہم سب کی عبادت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں سب سے لا تعلق اور بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جسے میرا پیدا کرنے والا اور میرا خالق ہے۔ اور الا اللہ، اس کا معنی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ، یہ لفظ جو ہے اللہ، یہ الہ سے بنا ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اس واجب الوجود ذات کا وہ پاک نام ہے جو سارے اسماء حسنہ کو جامع ہے، اور اس میں اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں۔ تو وہ اللہ جو اسماء حسنہ والا ہے اور صفات علیہ والا ہے، وہ اس اللہ کو میں مانتا ہوں کہ وہ میرا الہ ہے، اور وہ سچا الہ ہے، وہ میرا الہ ہے۔ لا شریک لہ فی عبادتی، اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا ساجی نہیں، جیسے اس کی اس کائنات کے اوپر بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اس کائنات کا سچا بادشاہ کون ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق،
سچا بادشاہ اللہ ہے جس کی بادشاہی قائم ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے فوت کر دے، جس کو چاہے عرش سے گرا دے، جس کو چاہے تخت پہ چڑھا دے، اور جس کو چاہے تخت سے اتار کر تختے پہ لٹکا دے، وہ کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے سچا بادشاہ۔ اور باقی یہ جو بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بادشاہ ہے، اس سے جا کر پوچھو، کہتا ہے میرے پلے کچھ نہیں، وہ کہتا ہے میرے پلے کچھ نہیں، اوپر سے حکم آیا، اوپر سے حکم آیا۔ یہ تو ایسے ہی سارا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اصل بادشاہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو جیسے اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وتفسیرها الذی یوضحها قوله تعالی، وتفسیرها الذی یوضحها قوله تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا ترجمہ سن لیں، یعنی شہادت لا الہ الا اللہ کی وضاحت جاننے کے لیے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں لا تعلق اور بیزار ہوں ان سب سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ان کی عبادت سے لا تعلق ہوں، ان کی عبادت سے بیزار ہوں۔ باقی اگر ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اسے تو لا تعلق نہیں ہے، اسے تو محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو ہمیں عقیدت ہے، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی عبادت سے لا تعلق ہے۔ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہ مقام جو ہے سورۃ الشعراء کا، اللہ اکبر، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، نہ یہ سورۃ الزخرف کا مقام ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا، وہاں تو بہت لمبا بیان ہے اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہی کلمہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ انہوں نے باقی رکھا اپنی نسل کے اندر، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ شرک سے پلٹ کے توحید کی طرف آ جائیں، تاکہ وہ بے دینی سے ہٹ کر دینداری کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے اور وہ ہمارے لیے حکم ہے، اور ان کی اتباع میں ہمیں یہی کہنا چاہیے، قُلْ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی متفق علیہ بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہو، لیکن تم پڑھتے ہو تو اس کی مخالفت کرتے ہو، ہم پڑھتے ہیں تو اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے دین کی جڑ بنیاد اسی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے ہیں کہ وہ کہے کہ میں تیری مانوں گا، وہ کہے میں تیری مانوں گا۔ اس طرح ایک دوسرے کو رب بنانا، جیسے یہاں آج کل دنیا میں چلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑی جو سپریم اتھارٹی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں سپریم اتھارٹی یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے، ایسے ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے سپریم نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ اللہ اتھارٹی نہیں ہے، اصل اتھارٹی اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ہے۔ دین کے اندر یہی اتھارٹی ہے، اللہ اور اس کا رسول، یہی اتھارٹی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم یہ بات نہیں مانتے، فَشْهَدُوا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ ان کو کہہ دیں گواہ رہنا ہم تو مسلم، ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور سب جھوٹے ارباب جو ہیں، ارباب متفرقون خیر، یہ جو جھوٹے معبود تم نے الگ الگ بنائے ہوئے، کو کہیں کو کہیں کو کہیں کو کیا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اکیلا اللہ رب بہتر ہے، جس کا بندہ ہو جائے اللہ اکبر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کا بندہ بن جا تو ساری بندگیاں تیری ختم ہو جائیں گی، اور اگر اس کا بندہ نہیں بنے گا تو تجھے 1000 جگہ بندگی کا نذرانہ پیش کرنے گا، کبھی کہیں بندہ بن کے دکھائے گا، لیکن کوئی بھی تیرا فائدہ کرنے والا نہیں اور کوئی بھی تیرے نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان تیرا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلیل شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ جو شہادت ہے محمد رسول اللہ، تو اس کی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہیں، جیسے ماں باپ سے تم پیدا ہوئے ہو ویسے ہی ماں باپ سے وہ پیدا ہوئے ہیں،
اور جو انسانی لوازم تمہاری زندگی میں ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، اسی طرح کے لوازم ان کے ساتھ بھی لگے. وہ انسان ہیں، انسانی اولاد ہے، آدم کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، خاندان ہے ان کا، قوم ہے ان کی. اور ہماری طرح رہتے سہتے تھے دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان رہتے ہیں، من انفسکم. لیکن وصف ان کا کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. تمہاری مشقت اور تمہاری مشکل کی چیز انہیں بہت شاق گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے آسانی ہو جائے، دنیا میں بھی آسانی، دین میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی. تمہاری آسانیاں چاہتے ہیں. حریص علیکم، اور تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی کے بہت ہی چاہنے والے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے اور بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. یہ رسول تمہارے رسول ہیں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان ہوا ہے. اور ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ، اور اس کا معنی کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو ہم رسول مانتے ہیں؟ کہتے ہیں طاعت فیما امرا، جو انہوں نے حکم دیا ہے اس میں ان کی بات ماننا. و تصدیق فیما اخبارہ، جو انہوں نے خبر دی ہے اس میں ان کی بات کو سچ ماننا. واجتناب ما عنہ نہا و زجرا، اور جس سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، جس چیز سے کو انہوں نے ناپسند کیا اس کو چھوڑ دینا. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت اسی طرح کرنا جس طرح اللہ نے مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. شرع اللہ نے مقرر کیا اور اللہ کی شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، جو اللہ نے شریعت مقرر کیا آپ اس کی پیروی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیسے کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، اللہ پر بھروسہ رکھو میرے نبی، انک علی الحق، تیرا ہر قدم، تیرا ہر عمل، تیرا ہر قول حق کے اوپر. قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دے رہا ہے. انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے دین کے اندر وہ حجت ہے. اللہ اکبر. ودلیل الصلاۃ والزکوٰۃ وتفسیر التوحید قولہ تعالی. باقی رہ گیا نماز، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور زکوٰۃ یہ اسلام میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ والتوحید، اور توحید کی تفسیر کیا ہے یہ بتاتے ہیں. توحید کی تفسیر تو یہ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ فرما برداری کو اور اطاعت شعاری کو اللہ کے لیے خالص کر کے، دین فرما برداری اور اطاعت شعاری اس کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. یہی لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اور یہی توحید ہے. توحید ہی کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وذالک دین القیمہ، دین القیمہ یہ ذالک دین الملت القیمہ، یہ سیدھی ملت کا دین ہے، یہ سیدھے طریقے والا دین ہے. یہ دین ہے الملت القیمہ. دین القیمہ یعنی دین الملت القیمہ، جو سیدھا طریقہ ہے اس کا دین یہ ہے. جو سیدھے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کا دین کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اس کی سچی عبادت، ہر شرک سے لا تعلق ہو کر، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ تین چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، اور آپ کے ہدایات کے مطابق زکوٰۃ دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شرک سے بیزار اور لا تعلق ہو کر اور اس سے اجتناب کرتے ہوئے یہ دین ہے. ودلیل الصیام قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور روزہ یہ بھی اسلام کا رکن ہے، یہ چوتھا رکن ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھے گئے جیسا پہلوں پر فرض تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم تقوی شعار بن جاؤ. تو روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ہمارے اوپر بھی فرض ہوئے. ودلیل الحج قولہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو طاقت رکھتا ہو سفر کر کے بیت اللہ تک پہنچنے کی، اسے اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ تک پہنچ کر حج عمرے کی شکل میں یا حج اکبر جو تمام مناسک کے اوپر مشتمل ہوتا ہے وہ حج کرنا چاہیے. اور یہاں صرف
5 منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اسلام جو ہے اس کے ظاہری ارکان تو یہ ہیں جو آپ نے سنے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے بارے میں، جو اسلام انسان کی زندگی میں آ جائے تو پھر انسان کی وہ زندگی نظر آتی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم وہ ہوتا ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، سلامتی میں آ جانا اور سلامتی میں رکھنا۔ آپ بھی لوگوں کو سلامتی کا پیغام دیں کہ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور آپ کے شر سے بھی لوگ محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے شر سے بھی محفوظ کر لے گا۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہوتا ہے جس سے مسلمان اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنا درخواست لکھ کے، جھوٹا مقدمہ دائر کر کے، یا کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، یا کوئی اور اس طرح کی ایذا رسانی کے ساتھ کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی پر تہمت لگائے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ کسی کی تحقیر اور توہین کرے، اور نہ کسی پر الزام لگائے، اور نہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بات بنائی اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی، یا جھوٹی خبر لگا دی، اور کسی کو زیر بار کرنے کے لیے اور اسے خوفزدہ کر کے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی جھوٹی خبر اس کے بارے میں نشر کر دی۔ یہ جتنے طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ مسلمانوں والے طریقے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں والے طریقے نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ سب سے بہتر اسلام کون سا اسلام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا، اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، بھوکوں کو کھلایا کرو۔ یہ مسلمانی ہے، بھوکوں کو کھلانا، لوگوں سے چھیننا اور لوگوں کو بھوک میں مبتلا کرنا، یہ اسلام والوں کی صفت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، بہترین اسلام یہ ہے، اطعام الطعام و افشاء السلام، اور سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانے میں ایک تو یہ ہے کثرت سے السلام علیکم کہا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ سلامتی کو پھیلاؤ، السلام الامن والسلام، سلامتی کو پھیلانا، یعنی لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنو، کسی بھی حوالے سے کسی کے لیے بھی کسی بھی تکلیف کا سبب نہ بنو، لوگوں کو تکلیف اور ایذا سے محفوظ رکھو۔ سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم بھی کہو، سلامتی کو پھیلاؤ، لوگوں کو ہر ایذا اور شر سے محفوظ رکھو۔ یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام کے ارکان ہیں، اور یہ دین اسلام کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلم بنا دے، اور ادخلوا فی السلم کافۃ کا مصداق بنا دے۔ باقی انشاءاللہ العزیز جو رہ گیا ہے اسے اگلی مجلس میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔ اور آپ لوگ اب وضو کر کے نماز کی تیاری کر لیں۔